VM خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کتاب رائٹنگ ٹو دا پریس منظر عام پر آنے پر وانمباڑی کے محترم کے احسان احمد صاحب اور آمپور کے محترم چودھری نثار احمد صاحب، محترم وردہ کلیم اللہ صاحب، محترم کنڈرام پلی فردوس احمد صاحب، محترم ناٹامکار شفیق احمد صاحب وغیرہ نے جو خیالات اظہار فرمایا ہے اس کے لیے میں ان تمام دوست احباب کا تہ دل سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کی حمایت اور حوصلہ افزائی سے میں بہت خوش ہوا ہوں۔ آپ کے فکر انگیز پیغامات سے نہ صرف میرے حوصلے بلند ہوئے ہیں بلکہ میری تحریر کے پیچھے کے مقصد کی تصدیق بھی ہوئی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ مجھے یقیناً اس وقت خوشی ہوگی جب آپ کفو یکساں سول کوڈ شادی بیاہ کے مسائل وغیرہ پر اظہار خیال فرمائیں۔ ایک انٹرویو مرحوم مولانا جلال الدین عمری صاحب کا شائع ہوا تھا، وہ بھی میری کتاب میں موجود ہے۔ میں نے ان کے انٹرویو پر ایک جواب بھی بھیجا تھا ریڈیوز کو، وہ بھی پبلش ہوا تھا، وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ میں نے مولانا کے انٹرویو کی چند باتیں ہی اس کتاب میں لائی ہیں۔ اگر میں تمام باتوں کو لاؤں تو آپ کا دل بہت دکھے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں سب ایک ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ بات پائی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اس کے باوجود ہم کیوں کفو کو لے کر تقسیم ہوئے ہیں؟ آخر کفو ہے کیا؟ کس چڑیا کا نام ہے؟ کشمیر میں رہنے والی ایک لڑکی کی شادی تمل ناڈو میں رہنے والی ایک لڑکے سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہتے ہیں کہ مناسبت نہیں ہے، ہونا ٹھیک نہیں ہے، ہونے والی شادیاں مضبوط نہیں رہتی ہیں وغیرہ۔ ہم اور آپ تمل ناڈو میں رہنے والے جانتے ہیں کہ تمل ناڈو کہ لڑکیوں کی شادی
کشمیر میں ہوئی ہے، اور الحمدللہ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، مگر چند علماء کیوں یہ کہتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی میں مناسبت ہونی چاہیے، وہ ایک ہی قبیلے کے ہونا چاہیے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. میں امریکہ میں 2 سال رہا ہوں. وہاں میں دیکھ چکا ہوں کہ شادیاں کس طرح کی ہوتی ہیں. زبان بھی الگ ہوتی ہے، شادی ہو جاتی ہے. کالے ہوتے ہیں، گوروں کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے. مختلف ممالک کے لوگ بھی امریکہ میں بستے ہیں، ان کی شادیاں بھی، حالانکہ ان کی زبان، ملک، رنگ روپ الگ ہوتے ہوئے بھی شادی ہو جاتی ہے اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں. مگر ہماری قوم کو کیا ہو گیا؟ اور ہاں، مجھے اب یاد آتا ہے، امبیڈکر جی بھی اسلام کے قریب آ رہے تھے، مگر مسلمانوں کے درمیان اس کفور نامی زہر کو، وبا کو دیکھ کر ہی انہوں نے دوری اختیار کر لی. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. مگر شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ تمل ناڈو میں کفو کسی کو معلوم بھی نہیں ہے. یہاں کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ فلاں کی شادی فلاں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، مناسبت نہیں ہے. شکر ہے اللہ کا، یہاں سمجھدار لوگ رہتے ہیں. اچھا، تو اب اجازت ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، فی امان اللہ. Thank you for your listening. If you like this video, please subscribe. Thank you.